نالج آف اسلام ود مفتی طارق مسعود۔ اس پر میں نے پچھلے ہفتے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جو بھی حق کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اس دعوت میں اس کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ ذاتی مفاد جب شامل ہو گیا تو دعوت میں جان ختم۔ اس پر بھی میں نے بات کی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کاروبار نہ کریں، بزنس نہ کریں۔ وہ بزنس کریں، کاروبار کریں، لیکن اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں، یہ الگ ہو بالکل۔ رزق حلال کمانا وہ تو لازم ہے، صرف جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اگر نہیں کماتا کوئی شخص اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو یہ تو گناہ ہوگا اس کو۔ اور کم کریں بھائی، وہ آواز اتنی گونج رہی ہے۔ پہلے نوٹ پہ لکھا ہوتا تھا رزق حلال عین عبادت ہے، اب پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا۔ لکھا ہوتا ہے چلو اچھی بات ہے۔ تو لکھنے والے چلو خیر پھر ٹاپک چینج نہ ہو جائے۔ تو آپ جب بھی کوئی دعوت دے رہے ہو نا، اس میں ضمنی فائدے ہو سکتے ہیں، مالی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، عزت بھی مل سکتی ہے، لیکن آپ کی نیت وہ فائدے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی دعوت میں اخلاص ہونا چاہیے، پھر اللہ کسی کو فائدہ پہنچا دے، ضمنی طور پہ عزت دے دے، شہرت دے دے، وہ اللہ کی مرضی، نہ دے تو بھی اس کی مرضی۔ آپ کا یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ اصل میں اگلا ٹاپک کے لیے پیچھے سے لنک ضروری ہے نا، تو پھر آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ اس پر بھی بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ انبیاء کی دعوت میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں۔ غریب دین پر آئے ان کو اتنی ہی فکر ہوتی ہے جتنے امیر کے آنے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ حلقہ آپ بڑھانا چاہتے ہو تو بھائی آپ کی بلا سے امیروں کا حلقہ ہو یا غریبوں کا حلقہ ہو، کیونکہ ہم تو اللہ کا کام، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس میں اگر کسی نے امیر غریب کا فرق کیا تو صرف یہ نہیں کہ دعوت رد ہو جائے گی، بلکہ قرآن میں اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی محفل میں غریب لوگ زیادہ، صالح علیہ السلام کی محفل میں غریب لوگ زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غریب لوگ زیادہ۔ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے، امیروں کا ریشو کم، غریبوں کا ریشو زیادہ۔ اس کی وجہ یہ کہ دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ حدیث میں دولت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تاجر قیامت کے دن بڑے اونچے مقام پر ہوگا، بہت فضیلت ہے۔ قرآن نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے جو دنیاوی نعمتیں قرآن میں بیان کی ہیں ان میں دولت کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، فضل کہا ہے، فضل، اللہ کا فضل۔ سمندر مسخر کیا اس اللہ نے تمہارے لیے، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم رزق تلاش کرو، اس پہ بزنس کرو، تجارت کرو۔ سمندر کی تجارت میں تھوڑا سا فائدہ بولو نہیں ہوتا، بہت کماتا ہے انسان۔ اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا فضل۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ کا فضل بھی ہے، ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر جہاد کے بعد میری تمنا ہے کہ کسی راستے میں موت آئے، جہاد کے بعد تمنا ہے کہ تجارت کرتے ہوئے موت آئے، اتنی بڑی فضیلت، گویا اس کو بھی فی سبیل اللہ قرار دے رہے ہیں۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، کئی بار سنا چکا ہوں۔ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو مسکین صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مالدار لوگ ہم سے اجر میں آگے نکل گئے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ ایک کام ایسا ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ خرچ کرتے ہیں اور ہم لیتے ہیں۔
جبکہ اللہ کو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ تو وہ کر رہے ہیں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اس میں تو وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تم کو ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ وہ تم کر لو گے تو ان کے برابر ہو جاؤ گے. ایک عمل بتاتا ہوں, اللہ کا ذکر بتاتا ہوں, وہ کر لیا کرو تو وہ اس کی تلافی ہو جائے گی. تو صحابہ نے وہ عمل شروع کر دیا. لیکن جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا, انہوں نے بھی شروع کر دیا. پھر یہ غریب صحابہ دوبارہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ تو وہ انہوں نے بھی کر لیا. میری اصطلاح ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے بھئی یہ عمل وہ کر رہا تو وہ بھی کر لے, نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ بتایا کہ وہ تو مالدار صحابہ نے بھی یہ عمل شروع کر دیا, تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھئی اب اللہ نے ان کو نوازا ہے تو ہم کیا کریں, ان کو زیادہ اجر. تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن مالدار کو اجر زیادہ ملے گا, غریب کا اجر بولو کم ہوگا. تو دولت کی فضیلت ہے نا. لیکن مالدار کو جنت اوپر کی تو ملے گی, مگر ملے گی بہت تھوڑے لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں نا. غریب آدمی پریشان ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. آپ قیامت کے دن شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے مجھے غربت میں ہی رکھا, پیسہ دے کے آزمائش میں نہیں ڈالا. کیونکہ جن صحابہ کے پاس دولت تھی نا ان میں یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے یہ عمل کیا تو ہم بھی کر لیں. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. پیسے کے ساتھ ٹائم پہ نماز پڑھنا, پیسے کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی چک چک برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے. غریب آدمی تو سارے اس دن چک چک برداشت ہی کرتا رہتا ہے, تو بوڑھے ابا کو بھی پال لے گا گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا گا جب میں چپڑاسی ہوں کسی کمپنی میں تو باس ہر وقت صلواتیں سناتا رہتا ہے, بھائی چائے لیٹ کیوں لے کر آ رہا ہے, بھائی پوچھا کیوں نہیں لگایا, کمبخت جھاڑو کیوں نہیں لگائی. تو وہ تو عادی ہوتا ہے. تو اس کے تو کسی دن باپ نے اس کو کھری کھری سنا دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پھر بھی خدمت کرے گا. دولت جب آتی ہے تو ناز نخرے بھی آ جاتے ہیں, پھر ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے گھریلو مسائل جو ہے نا جو میرے پاس آتے ہیں, امیروں کے زیادہ آتے ہیں, غریبوں کے کم آتے ہیں. دولت مند لوگوں کے گھریلو مسائل زیادہ ہیں. محبت کا ریشو دولت مندوں میں کم ہے, غریبوں میں زیادہ. دولت مند بیوی شوہر سے وفا کرتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, لیکن ریشو کیا ہے؟ کم ہے. غریب لڑکی شوہر سے وفا کرے اس کا تناسب بولو زیادہ ہے. مالدار شوہر اپنی بیوی سے وفا کرے, یہ صرف وہی لوگ ہیں جو میرا بیان سنتے ہیں, جو سن رہے ہیں سب, ان کے علاوہ بہت کم. مالداروں میں بیوی سے وفا کا ریشو کیا ہے؟ کم. کیونکہ اتنا پیسہ ہے کہ دفتروں میں لڑکیاں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, جہاں جا رہے ہیں جب پتہ چلتا ہے نا پینٹ میں پیسے ہیں, 5-6 ویسے ہی پیچھے اس پینٹ کو دیکھنے کے لیے پیچھے لگ جائیں. ان کو پینٹ بہت اچھی لگتی ہے چاہے وہ لنڈے کی ہو, تو پیچھے لگ جاتی ہیں. اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے, دل بھی چاہتا ہے کچھ کرو یار, یہ پیسے سے اگر ہم نے اسپین سے ناشتہ ہی کرنا ہے بھائی, وہ مثالیں دیتا ہوں نا اکثر, تو کیا فائدہ اس پیسے کا. تو ان میں بیوی سے وفا کا ریشو بولو کم, غریبوں میں زیادہ. غریب آدمی کو پتہ ہے یہ بھی چھوٹ گئی تو دوبارہ نہیں ملنے والی ٹھیک ہے, یہ بھی ہاتھ سے گئی تو یہ بھی ان کا استخارہ پازیٹیو آ گیا تھا تو مل گئی ہے, ورنہ جو میری ارننگ تھی اس حساب سے یہ بھی ملنے والی نہیں تھی, استخارے کی وجہ سے ملی ہے یہ. اور غریب لڑکی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مل گیا, چھوڑ چھاڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے, ہمیں کون لفٹ کرائے گا. تو محبت کیا ہوتی, پھر عیاشی کا عنصر نہیں ہوتا نا, زیادہ چسکے لیے نہیں ہوتے دنیا میں, تو وفا. تو میرے پاس تو زیادہ تر مسائل آتے ہیں نا غریبوں کے کم آتے ہیں, امیروں کے